آلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے محترم و محترم جناب صدر گرامی قدر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پروفیسر سید محمد امین میاں صاحب مہروی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، لائق صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین مجلس، حصول برکت کے لیے اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی آخری رکوع کی ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں میرے محترم حضرت علامہ مولانا سید علیم الدین صاحب مصباحی دامت برکاتہم العالیہ کی جن کی انتھک کوششوں سے آج ایک ایسا ادارہ معرض وجود میں آیا کہ جہاں انشاءاللہ آپ حضرات کا تعاون رہا تو علماء یہاں سے نکلیں گے اور ایک دنیا کو اپنے علوم اور فنون سے منور فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ فیضان ہے جامعہ اشرفیہ کا کہ وہ دور و دراز پڑھ کر مولانا یہاں آئے اور اس درس گاہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور آج عظیم الشان یہ درس گاہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درس گاہ کو کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرمائے تا قیام قیامت رشد و ہدایت کا سلسلہ یہاں سے جاری اور ساری فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے قبل جن گراں قدر شخصیات نے کلام فرمایا، دنیا ادب اور قلم کے میرے محترم حضرت علامہ مولانا محمد یاسین مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب بھی میں نے سنا۔ اسی طریقے سے مجھ سے قبل عزیز ملت حضرت علامہ مولانا عبد الحفیظ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب جو تحصیل علم اور علم کی فضیلت سے متعلق، وہ بھی میں نے سنا اور آپ نے سنا۔ ایسے گراں قدر حضرات جب خطاب کر چکے ہیں تو آخر میں بولنے والے کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ پھر یہ کہ اس میں نہ ریا، نہ تصنع، نہ دکھاوا، جن علماء کی آپ زیارت فرما رہے ہیں ان کی موجودگی میں مجھ جیسے چھوٹے بونے اور مجھ جیسے ہیچ مدان کا لب کشائی کرنا زیب بھی نہیں دیتا، لیکن اتنی دور سے میں آیا تو سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو بولنا ہوگا ہی۔ اب اندازہ لگائیے، رات میں کراچی سے 8 بجے سے اب تک مسلسل سفر پر ہوں تو میرا حلیہ کیا بنا ہوگا یہ بھی آپ حضرات کے سامنے۔ لیکن میں انشاءاللہ اس حوالے سے اس درس گاہ میں وہ علوم پڑھائے جائیں گے جس سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی معرفت ہوگی، اور یقین جانیے جب آپ حضور تک پہنچ جائیں یقین کر لیجئے کہ پھر خدا تک بھی پہنچ جائیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی مختصر مناسب وقت میں مجھے کلام کرنا ہے کہ اور بھی اکابر حضرات کلام فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اللہ تبارک و وہی ہے جس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ، تاکہ اس کا دبدبہ، اس کا غلبہ تمام ادیان پر ظاہر ہو جائے۔ اور دیکھو میرے حبیب، کوئی تمہاری گواہی دے یا نہ دے،
وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، تمہاری گواہی کو تو تمہارا رب ہی کافی ہے۔ میں صرف ایک جملے پر کلام کرتا ہوں، یہ کیوں فرمایا هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا جاتا وہ رحمان ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ کریم ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ جبار ہے جس نے رسول کو بھیجا، وہ قہار ہے جس نے رسول کو بھیجا۔ اپنا نام کیوں نہیں لیا، بلکہ فرما وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ ایمان سے کہیے جب تک رسول نہ بتائے کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، معرفت الہی ہوگی؟ اللہ کو پہچانو گے؟ نہیں پہچان پاؤ گے جب تک کہ مصطفیٰ نہ بتائیں کہ میرا بھیجنے والا کون ہے، اس وقت تک معرفت الہی نہیں ہوگی۔ اور جس احمق نے یہ سمجھ لیا کہ بغیر مصطفیٰ کے خدا کو پہچان لے، ممکن ہے حضور کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، توحید مضبوط ہو جائے گی، بالکل بیکار۔ پیارے مصطفیٰ سے صرف نظر کر کے توحید کو ہاتھ سے پکڑ لیا جائے تو عزیزان گرامی خام خیالی ہے۔ جب تک مصطفیٰ تک نہیں پہنچو گے خدا تک پہنچو گے نہیں۔ اب آئیے میں بڑے آسان انداز میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اس دنیا پر نظر ڈالیے، ہم نے بھی دنیا دیکھی، آپ بھی دنیا دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مختلف طریقے سے آپ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب کا، امین ملت کا تو بڑا مشاہدہ اس دنیا میں دیکھیں کہ کوئی پتھر کو پوج رہا، کوئی چاند کو پوج رہا، کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی کسی کی پرستی، کسی کی کوئی آگ کو پوج رہا۔ بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں آگ میں ڈالی جاتی، جب آگ روشن ہوتی ہے تو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس احمقوں سے پوچھو اس آگ کو جس کو تم نے روشن کیا، بڑی بڑی قیمتی لکڑیاں ڈال کر اگر 2 بالٹی پانی ڈال دیا جائے تو تمہارے خدا کا کیا بنے گا؟ کوئی کس کو، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی آگ کو پوج رہا۔ مگر ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی، علماء کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتی، وہ یہ کہ کم سے کم اتنا پتہ لگ گیا کہ کوئی چاند کو پوجے، کوئی سورج کو، کوئی آگ کو، کوئی پتھر کو۔ اتنی بات تو پتہ لگ گئی کہ انسان کی گھٹی میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے کو پوجے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ انسان کی بنیاد میں یہ بات رکھ دی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرے اور اسے پوجے۔ یہ سب کی فطرت ہے، مگر غلطی کیسے ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو علم سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا، جس نے اللہ کو خرد سے جاننے کی کوشش کی گمراہ ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں بتائیے، اگر علم سے اللہ تبارک و تعالی ملتا، کتنے بڑے بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، کیا یہ سب گمراہ ہوتے؟ بڑی بڑی درسگاہیں لوگ لیے بیٹھے، بڑی بڑی دکانیں لوگ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دیکھیے آپ ہم سب کو گمراہ کہتے ہیں یا نہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہ، اور لیکن ہمارے نزدیک وہ گمراہ۔ بڑے بڑے علم والوں کو دیکھی جنہوں نے عربی لغتیں لکھی اور جانے کیا کیا کام کیا، کیا یہ مواحد ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کی روشنی میں بھی اللہ تبارک و کا تلاش کرنا بالکل بیکار ہے۔ عقل سے اگر اللہ ملتا تو آپ نے دیکھا کیسے کیسے عقل مند لوگ موجود ہیں۔ چاند میں گئے، چاند میں جانے کے بعد مریخ پر جناب کمن ڈال رہے ہیں، صاحب چاند میں راکٹ گشت کر رہا، اس کی نبض یہاں دیکھی جا رہی ہے، بلڈ پریشر یہاں جناب چیک ہو رہا۔ کتنے عقل مند لوگ ہیں، کیا یہ سب کے سب ایمان والے ہیں؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جس نے اللہ کو عقل سے جاننے کی کوشش کی، علم اور فضل سے، خرد سے جاننے کی کوشش کی، یہ سب اس لیے گمراہ ہو گئے کہ اللہ کو دریافت کرنے کی یہ ذرائع ہیں نہیں، یہ ذریعہ ہے نہیں اللہ کے دریافت کرنے کا۔ ارے اللہ کے معرفت کا ذریعہ تو تھی مصطفیٰ کی ذات، اور تم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، عقل کے پیچھے لگ گئے، خرد کے پیچھے لگ گئے، علم کے پیچھے لگ گئے، اس لیے تم نے دھوکہ کھایا۔ اب میں آپ کو آسان ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ٹھوکر لگی کیسے۔ یہ دیکھیے، میں فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں یہ گلاب کا پھول، فرض کر لیجئے آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا ذرا یہ بتائیے کہ گلاب کے پھول کا رنگ کیسا ہے، تو میں نے کیا کیا، گلاب کے پھول کا رنگ جاننے کے لیے آنکھوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد میں یہاں رکھا رہا ہوں، یہ گھما رہا ہوں اس کو، کیا سمجھے آپ، کان کے گرد گھما رہا ہوں۔ مجھے بتائیے آنکھ بند کے گلاب کا پھول اگر کان کے گرد گھماؤں تو کیا رنگ پتہ لگے گا؟ وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ رنگ کے دریافت کرنے کا ذریعہ تھی آنکھ، میں نے آنکھ کو استعمال نہیں کیا، کان کو استعمال کیا۔
نتیجہ غلط نکلا. مجھے آپ نے مولانا یہ بتائیے, ایک گلاب کی پتی نکال کر مولانا یہ بتائیے اس کا مزہ کیسا. میں نے کہا اچھا ہم اس کا مزہ تمہیں بتاتے ہیں. میں نے ناک سے سونگنا شروع کر دیا. اب بتاؤں گا میں مزہ. اگر میں مزہ بتایا نتیجہ غلط نکلا, اس لیے غلط نکلا کہ دریافت کرنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط تھا, ذریعہ غلط تھا. آپ نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ یہ بتائیے کہ یہ گلاب کی پتی میں خوشبو کیسی ہے. میں نے 2-4 پتیاں لی اور چاونی شروع کر دی تاکہ گلاب کے پھول کا میں خوشبو معلوم کر سکوں. نتیجہ غلط نکلے گا یا نہیں؟ ذہن میں آپ کے یہ بات بٹھانی تھی کہ ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا, ذریعہ غلط ہو تو نتیجہ غلط نکلے گا. اب کیا ہوا, کسی نے عقل کو ذریعہ بنایا. خدا کو جب ڈھونڈنے کی کوشش کی تو پتھر کو خدا کہہ گئے. کسی نے عقل کو خدا بنا, عقل کو ذریعہ بنایا اور ڈھونڈنے کی کوشش کو چاند کی پوجا میں لگ گئے. یہ سارے مرتد بے ایمان کافر اس لیے ہیں کہ ان سبوں نے وہ ذرائع تلاش کیے جو ذریعہ تھے نہیں, وہ طریقے انہوں نے اپنائے کہ جو فی الواقع نہیں. اور مسلمان اس لیے ہے اس نے اللہ کو نہ علم سے جانا, نہ عقل سے, نہ قرت سے, نہ فضل سے. ہم نے اگر خدا کو پہچانا مصطفیٰ کے ذریعے سے پہچانا. یہی وجہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ وجہ ہے کہ فیضان غوثیت. مسلمان ہے. ہم نے اگر خدا کو پہچانا تو مصطفیٰ کے صدقے سے پہچانا. ہم نے خدا کو اگر جانا تو پیارے مصطفیٰ کے ذریعے سے جانا. اس لیے مسلمان ہے. اب آئیے قرآن کی زبان میں سمجھیے آپ. میں یہ کہوں گا کہ ہر دور میں اس دور کا نبی اللہ کی معرفت کا ذریعہ رہا. قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ موجود ہے. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون یہ سمجھا کہ یہ جادوگر, اس کا مقابلہ بڑے جادوگروں سے کرا دیا جائے تو یہ شکست کھا جائیں گے اور لوگ ان کا انکار کر دیں گے. جو پروگرام ہے یہ سب دھرا رہ جائے گا. وہ بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آیا. آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے ان کی مڈ بھیڑ ہوئی اور علماء نے ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا. یہ جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے تھے تو جادوگر مگر ایسے با ادب تھے کہ جادو کا کمال دکھانے سے پہلے اللہ کے نبی کے سامنے آن کر کہنے لگے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم پہلے کوئی کمال دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں. اجازت لی اللہ کے نبی سے بڑے ادب سے, اور علماء فرماتے یہی ادب ان کے ایمان کا سبب بن گیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, آج ادب ہی کی تو ضرورت ہے. دیکھا ہم نے کہ طلبہ اساتذہ کا ادب نہیں کر رہے, بیٹا اپنے باپ کا ادب نہیں کر رہا. مجھے جواب دیجئے کہ آپ میں جو لوگ سفید داڑھی والے بیٹھے, بتائیے جتنا آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے کیا اتنا ادب آپ کی اولاد آپ کا کر رہی ہے؟ جواب نفی میں ہوگا. اور اللہ اور اس کے رسول کے ادب کا حال تو دوسرے لوگوں کو آپ نے دیکھا, اس لیے تو بے ایمان اور دائرے اسلام سے خارج ہو گئے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں کر پائے. اگر موقع ہوا تو میں آئندہ عرض کروں گا. جادوگروں نے ادب سے پوچھا بتاؤ موسیٰ تم پہلے کوئی کمال بتاؤ یا ہم بتائیں. موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی. حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ہی کوئی کمال بتاؤ. انہوں نے کیا کیا, رسیاں پٹارے میں سے نکالی اور مجمع میں ڈال دی. مجمع میں ڈالنے کے بعد قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا کہ لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا. اب کیا ہوا, یہ رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگیں. ایسا لگا کہ جیسے سانپ بن کر کے دوڑ رہی. اب جب سانپ بن کر رسیاں دوڑنے لگیں, اب لوگوں کی نگاہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیا کمال بتاتے. رب کریم نے فرمایا قال القیھا یا موسیٰ, موسیٰ کیا دیکھتے ہو, ڈالو اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جب عصا ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, وہ ایک دوڑتا ہوا بہت بڑا سانپ بن گیا اور سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. حلمی مزید کچھ اور ہے؟ ہمیں تو پٹارے خالی ہو گئے, سارا ہی کھا گیا. ان کا کچھ اور ہے؟ ان کا نہیں, اب تو سب ختم ہو گیا. رب کریم نے فرمایا قال خذها ولا تخف, موسیٰ آگے بڑھ اور اسے اٹھا لے. سنعیدها سیرتها الاولی, ہم اس کو پچھلی سیرت پر پھیر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام جب اپنا سانپ کو پکڑا وہ پھر عصا بن کر, اور موسیٰ علیہ السلام کی بغل میں سارے جادوگر سر جوڑ کے بیٹھے کہ او میرے ابا یہ کون سا جادو. لاٹھی سانپ بن گئی, سانپ
سارے سانپوں کو ہڑپ کر کے پھر لاٹھی بن گئی. یہ کون سے قسم کا جادو, یہ کون سے قسم کی لاٹھی؟ سب سر جوڑ کر بیٹھے. نتیجہ یہ نکلا موسیٰ صحیح کہتا ہے, یہ جادوگر نہیں ہے, یہ تو جادو کی قسم ہی نہیں, یہ تو اللہ کا نبی معلوم ہوتا, یہ تو معجزہ, یہ کوئی جادو نہیں. سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. اور قرآن کی زبان میں سنیے, سبوں نے سجدہ کر کے کیا کہا؟ قالوا آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے تمام عالمین کے رب پر. علماء سے پوچھئے, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل کافی تھا. قالوا آمنا برب العالمین. آج بھی ہمارا پڑوسی یہی کہتا کہ میاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بس یہی کافی ہے. اگر یہ کافی ہوتا تو دیکھو جادوگر بالکل ان پڑھ جاہل, جادو کے علاوہ کچھ نہیں جانتے, مگر اتنا ضرور سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. سب سجدہ ریز ہوئے. قالوا آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر. اور اس کے آگے کیا کہے گئے؟ رب موسیٰ و ہارون. اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیا سمجھے آپ؟ مطلق نہیں کہ جسے دنیا کہتی ہے اس رب پر ایمان لیا. دنیا تو جانے کس کس کو رب کہتی ہے. فرما سنو, ہم ایمان تو لائے عالمین کے رب پر, مگر اس رب پر ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. آج اس کی روشنی میں بغیر تردد کے یہ کہا جا سکتا کہ اہل سنت و جماعت کسے رب کہتی ہے؟ ارے ہم اسے رب کہتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا رب ہے. ہم کسی اور کو رب نہیں کہہ رہے, ہم اسے رب کہتے ہیں جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رب. نعرہ رسالت. ہر دور میں علماء ہر اہل سنت معرفت الہی کا ذریعہ رہا. اب آئیے حدیث شریف کی زبان میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی پختگی, ان کا ایمان کہ رب کریم ان کے نالین کے صدقے ہمیں وہ ایقان عطا فرما دے, ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے. اگر کسی کو سند دیکھنی ہو اس روایت سے متعلق نشیب و فراز, اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد و دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی الامن والعلا, اس کا مطالعہ کر لیا. اگر اس حدیث کی جرا اور سند اگر کسی کو چاہیے, سنیے. ہوا یہ بڑا عجیب حدیث ہے جو ایمان تازہ ہو جائے. میرے اور آپ کے آقا نے ایک دن ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا. گھوڑا خرید لیا, پیسے دے دیے, اس نے گھوڑا دے دیا. اب وہ تو چلا گیا گھوڑا بیچ کر. اب گھوڑا ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس. ایک دن اس اعرابی کو جانے کیا سوجھی, واپس آ گیا. توجہ کیجئے ذرا, واپس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میرا گھوڑا آپ کے یہاں رکھا ہوا, ذرا وہ مجھے دے دیجیے. اس نے فرمایا کیا تو نے فروخت نہیں کیا, کیا تو نے بیچا نہیں تھا؟ کہتا نہیں میں نے تو نہیں بیچا. فرمایا تو نے تو فروخت کیا, تو نے تو بیچا. وہ اعرابی ایسا ہوشیار تھا, کہنے لگا اچھا چلیے بات ختم کرتے ہیں. اگر ہم نے بیچا کوئی گواہ لے آئیے, ہم ہارے آپ جیتے کوئی گواہ پیش کر دیجئے تاکہ ہم ہار جائیں آپ جیتے, گھوڑا آپ کا. لیجئے تکرار بڑھتی چلی گئی, اس پر گفتگو اور اصرار بڑھتا چلا گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوتے گئے, ایک جمع غفیر صحابہ کا جمع ہو گیا. اور وہ اعرابی یہی کہنے لگا اور یہ کہتا کہ میں نے گھوڑا آپ کو نہیں بیچا, اگر بیچا ہے تو آپ کوئی گواہی لے آئیے. کون گواہی دیتا بغیر دیکھے؟ میرے آقا کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص بن دیکھے اگر کوئی گواہی دے وہ اطمینان کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج کل مقدمات میں مسلمانوں کے دیکھیے, ارے صاحب چوری کا گواہ, قتل کا گواہ, غارت کا, جیسا چاہے گواہ لے لیجیے. آج کل تو لوگوں کا ذریعہ معاش جھوٹی گواہی دینے پر ہے. ربی کریم مسلمانوں کی حالت کو بدلے. اب وہاں تو کوئی گواہ موجود نہیں, کسی نے دیکھا نہیں, اور ان دیکھے کوئی گواہی دیتا بھی کیسے. ایک اصرار بڑھتا چلا گیا, لوگ جمع ہو گئے. اللہ اللہ, میرے آقا کے غلام ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ, وہ ادھر ٹہلتے ہوئے کہیں نکلے, دیکھا کہ کچھ مجمع لگا ہوا. انہوں کا ہم بھی تو جا کر سنے کہ معاملہ کیا. یہ پہنچ گئے, ایک شخص حضور سے تکرار کر رہا, کیا معاملہ ہوا؟ کسی نے کہا صاحب یہ ہوا کہ حضور نے گھوڑا خریدا اور یہ شخص یہ کہتا ہے کہ گواہی لے آؤ, میں نے گھوڑا نہیں بیچا. انہوں نے کہا حضور کیا فرماتے؟ کہا حضور تو فرماتے کہ میں نے خریدا. انہوں نے کہا بس اب ہٹ جاؤ. آ گئے بیچ میں اعرابی کے سامنے, فرمایا اعرابی میں گواہی دیتا ہوں کہ مصطفیٰ نے تجھ سے گھوڑا خریدا.
میں گواہی دیتا ہوں کہ تجھ سے حضور نے گھوڑا خریدا. بھئی یہ سننا تھا, مقدمہ تو وہ ہار گیا, وہ تو چلا گیا. صحابہ کرام یوں کہیے کہ منظر ایسا تھا, ہر شخص انہیں گھور کر دیکھ رہا ہے کہ تم نے گواہی کیسے دی. یہ تو کوئی گواہ موجود نہ تھا کہ گواہی تم نے کیسے دی. حضرت خزیمہ کو سنیے کیا کہہ گئے. اللہ اللہ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو نا میں نے نہیں دیکھا یہ گھوڑے کا معاملہ اور میں نے گواہی دی. انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو قیامت کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو جہنم کو بھی نہیں دیکھا, میں نے تو حشر کو بھی نہیں دیکھا. ارے جب اتنی بڑی بڑی گواہیاں پیارے مصطفیٰ کے کہنے سے دے دی تو کیا گھوڑے کا مقدمہ توحید کے مقدمے سے بڑھ کر ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت مجاہد اہل سنت. جب توحید کی گواہی بغیر دیکھے دے دی, یہ تو اونٹ کا مسئلہ, تو گھوڑے کا مسئلہ کتنا معمولی سا ہے. اللہ اللہ. اب ہوا کیا, آج کل کے بادشاہ, آج کل کے صدر کسی سے خوش ہو جائیں, کسی کو وزیر بنا دیتے, کسی کو سفیر بنا دیتے وغیرہ وغیرہ. میرے آقا تو ایسے بادشاہ, ایسے شہنشاہ ہیں, ان کی ہر ادا بے مثال ہے. آج تو میرے آقا خزیمہ پر کوئی تعریف نہیں کر رہے کہ تم نے گواہی کیسے دی, بلکہ لیجئے انعام کا اعلان ہو رہا, اور انعام بھی بڑا عجیب و غریب ہے. فرما اے میرے غلام سنو, اب جو خزیمہ نے یہ کام کیا گویا میں اس کی گواہی اتنا خوش ہوں کہ میں آج تمہیں قانون دیتا ہوں اور خزیمہ پر انعام کرتا ہوں. اور وہ انعام یہ ہے کہ آج خزیمہ اب جب بھی گواہی دے گا اس کی ایک گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی. ایک گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی. اب آئیے ذرا, اس سے تو بہت ساری سلسلے نکل گئے. اب میرے جیسا آدمی سوچنے لگ گیا کہ ایک آدمی کو حضور فرما رہے ہیں یہ 2 گواہ ہے. ارے قرآن مجید تو فرماتا کہ 2 گواہ لاؤ, اور حضور فرماتے ہیں 1 گواہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ میرے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کارخانے کے ایسے مالک ہیں کہ جس کو چاہے قرآن کے کسی بھی حکم سے مستثنا کر دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خزیمہ کو نکال دیا نعرہ قرآن کے تکبیر, حکم سے, نعرہ رسالت. اس حکم سے نکال دیا. کیسے مالک ہیں؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہ کہے کہ حضور صرف قانون داں ہیں, ارے حضور قانون داں ہیں, قانون ساز ہیں. جو دہن سے نکل جائے سمجھ لو کہ مرضی مولا وہی ہے, جو زبان سے نکل جائے سمجھ لو کہ پتھر کی لکیر ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. اور ایک جگہ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے کارخانے کے ایسے مالک کہ ایک ہی آدمی کو کہہ دیا کہ یہ 2 گواہوں کے برابر ہے, کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ اختیار ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا. معلوم ہوا وہ محض قانون داں نہیں ہے بلکہ قانون ساز ہیں. جو زبان سے نکل گیا سمجھ لو کہ پتھر کی لکیر ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں مگر پیارے مصطفیٰ کے دہن سے جو بات نکل گئی وہ پتھر کی لکیر ہے. مولانا 2-4 منٹ کا اضافہ ہو جائے. اب سنیے, پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے خزیمہ کو یہ کہہ دیا یہ 2 گواہوں کے برابر. اللہ اہل قلم سے پوچھئے, ایک دور آیا حذیفہ ابن یمان اچانک بڑے پریشان حضور کے حضرت عثمان غنی کی خدمت میں آئے. یا امیر المومنین, ہلاک ہو گئی امت, پریشان ہو گئے وہ, اب بچائیے اس کو ورنہ یہ بھی ہلاک ہو جائے گی دوسری امتوں کی طرح. حضرت عثمان نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں بلاد اسلامیہ کا دورہ کر کے آیا, میں بغداد گیا, بصرہ گیا, وہاں لوگ قرآن مجید کے تلفظ کو غلط ادا کر رہے, حتیٰ کو عطا پڑھنے لگ گئے اور یہ ساری غلطیاں وہ کرنے لگ گئے. اب کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع کر دیا جائے. لیجئے صاحب, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد قرآن مجید کے جمع ہونے کا کام شروع ہوا. طریقہ کار یہ ہوا کہ اب وہ جو نسخہ تھا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا جو جنگ یمامہ کے بعد جمع ہوا, صرف اسے لا کر نقل کر دی جاتی. بڑا آسان کام تھا.
مگر حضرت عثمان نے قرآن مجید کے جمع کرنے کا کام شروع کیا. اس کا طریقہ یہ رکھا کہ جو آدمی آئے کوئی آیت کو لے کر ایک گواہ لائے اپنے ساتھ, یہ دونوں گواہی دیں اس سرشتے, اس بورڈ, اس ٹریبل کے سامنے کہ ہم جب بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں یہ آیت نازل ہوئی, لہٰذا اس کو لکھ لیا جائے. لیجئے صاحب, قرآن کی تدوین کا کام شروع ہو گیا. جوق در جوق صحابہ کا دور تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہزاروں صحابہ موجود تھے. قرآن مجید کی آیت لاتے اور لکھا جانے لگا. لیجئے صاحب, حسن اتفاق کا یہ, میرے آقا کی نظر کے قربان جائیے, اللہ اللہ, حضور پر یہ آیت نازل ہوئی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. آپ حیران ہوں گے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوائے حضرت خزیمہ کے کوئی موجود ہی نہیں تھا. اس آیت کے نزول پر سوائے ان کے کوئی موجود ہی نہیں تھا. علماء سے پوچھئے, بڑے بڑے محققین نے کچھ لکھا. اس زمانے کا ڈاکٹر حمید اللہ, اس نے بھی بہت کچھ لکھا. ارے صاحب, اب اگر اس پر اعتراض ہو کہ کوئی اور گواہ لاؤ اور گواہ اگر نہ ملتا, علماء موجود ہیں, یہ آیت کیسے لکھی جاتی, اس نسخے میں کیسے لکھی جاتی کہ گواہ تو کوئی موجود نہ تھا. حضرت خزیمہ پہنچے کہ میرے پاس یہ آیت, بورڈ نے اعتراض کیا, خزیمہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے, ایک گواہ اور لاؤ. انہوں نے کہا میرے پاس گواہ تو نہیں ہے, مگر اس کے گواہ میں لاتا ہوں کہ میرے آقا نے میرے بارے میں فرمایا کہ خزیمہ جس معاملے میں گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر ہوگی. بورڈ نے ان کی دلیل کو مان لیا اور ماننے کے بعد ان کی آیت کو اس میں شامل کر لیا گیا. میرے آقا نے سبحان اللہ کئی سال پہلے اہتمام کر دیا. اور کیوں نہیں ہو کہ یہ آج کل کے لوگ جو یہ کہیں یہ پتہ نہیں, اور یہ کوئی اور غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور علیہ السلام سے نہیں چھپی تو کوئی اور چیز حضور کی نظروں سے اوجھل کیسے عزیزان گرامی ہو سکتی ہے. تو میرے آقا نے قرآن مجید کی تدوین میں کتنی پیاری گویا اہتمام انصرام کر دیا, کتنا پیارا کہ ایک حضرت خزیمہ کے 2 کے برابر قرار دے کر سارے مسئلے کو گویا پوری فائل کو بند کر کے رکھ دیا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ بغیر پیارے مصطفیٰ کے ذریعے خدا کو نہیں پہچان پاؤ گے. اب آئیے, جو لوگ یہ کہنے لگے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں سے نکال دیا جائے, لوگ یہ سمجھے کہ حضور پر جتنا تبرہ کیا جائے توحید کا مقدمہ مضبوط ہوگا, بزرگوں پر جتنا تبرہ کیا جائے توحید کا مقدمہ مضبوط ہوگا, غوث اعظم کی شان میں جتنی بکواس کی جائے توحید کا مقدمہ مضبوط ہو جائے گا. حضور کو کہنے لگ گئی تو گاؤں کے چودھری تھے, معاذ اللہ, یہ تو ڈاکیا تھے, ڈاکیا آتا ہے ڈاک دی اور چلا گیا, اب ڈاک کو پڑھا کیجیے آپ. اس سے کیا مطلب کہ کون خط دینے والا, کس طریقے سے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عزیزان گرامی حملے کیے. یہی تو حملوں سے ہم اور آپ کو بچانے والے امام اہل سنت تھے اپنے دور. رب کریم ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے, اور انہیں یہی سبق دیا کہ یہ لوگ خدا سے دور نہیں بلکہ مصطفیٰ سے دور کر کے تمہیں خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں, حضور سے دور کر کے اور تمہیں خدا سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام پر تبرہ شروع کر دیا. ارے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, یہ تم حضور کے بارے میں کہتے. اللہ اللہ, انہوں نے کہا کہ حضور کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو توحید مضبوط ہو جائے گی. مولانا روم نے اپنے انداز میں سمجھایا, فرمایا کہ ایک طالب علم تھا کسی عالم کا, اور وہ بھینگا تھا, نگاہیں ٹیڑھی ہوتی, اسے ہر چیز 2 نظر آتی تھی. ایک دن استاد نے کہا بیٹا ذرا حجرے میں آئینہ رکھا ہوا ذرا اٹھا کر کے لے آؤ. یہ مولانا کے حجرے میں گیا, نگاہ تو اپنی نگاہوں کا قصور تھا, اسے 2 نظر آئے. واپس آ کر کہنے لگا استاد جی حجرے میں تو 2 آئینے رکھے ہوئے, ادھر والا لاؤں یا ادھر والا لاؤں. استاد کو غصہ آ گیا, حجرہ میرا, آئینہ میرا, کمبخت مجھے پتا نہیں کہ 2 ہیں یا 1. استاد کو جھنڈا سوجی. مولانا کہتے ہیں اس نے کہا ایک پتھر لے جا, یہ جو 2 شیشے رکھے ہیں ادھر والا توڑ دے, ادھر والا اٹھا کر کے لے آ. یہ گیا
قصور تو اس کی نگاہوں کا تھا. اس نے جناب نشانہ باندھا ایک شیشے کا ادھر والے کا, اور ایسے کر کے جب پتھر مارا, نگاہوں کا قصور جب دیکھا تو دونوں آئینے ٹوٹے ہوئے تھے. تم سمجھے رسالت کا مقدمہ الگ ہے, توحید کا مقدمہ الگ ہے. ارے مصطفیٰ سے گئے تو خدا سے بھی گئے. رسالت سے انکار کیا, توحید کا انکار بھی ہو جائے گا. نہ جناب خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. آؤ میں دعوت دیتا ہوں, یہ جامعہ, یہ دارالعلوم قادریہ غریب نواز, یہ کام یہ کرے گا کہ تمہیں مصطفیٰ کی پہچان بتا دے گا. تم آ تو جاؤ, حضور کو جاننے لگ جاؤ گے, حضور کو پہچاننے لگ جاؤ گے, اور یقین جانو کہ جب حضور کو پہچان لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پہچان لو گے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. هو الذی ارسل رسولہ, اس نے اپنا پتہ نہ دیا تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ بھیجنے والا کون ہے, وہ مصطفیٰ بتائیں. پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا بھیجنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو حضور کے صدقے میں معرفت الہی ہوئی. ارے بڑے بڑے دیوبند اور جانے کون کون سے بن یہ نہیں سمجھ پائی اس نقطے کو. ایک آزاد من شاعر نے سمجھ لیا. با مصطفیٰ بی رساں خیش راک دی ہماؤس گربون رسیدی تمام بول حبیز. ایک شاعر سمجھ گیا اور یہ بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پائے. آؤ اہل سنت کی دعوت کو قبول کرو, علماء اہل سنت کی دعوت کو قبول کرو. مصطفیٰ کے ہو جاؤ تو خدا کے ہو جاؤ گے. یہ تو میرے آقا کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اور میں یہ کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مجاہد اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Eminence began his talk with great reverence and respect to His Eminence Hazrat Allama Dr. Professor Sayyid Amin Mia Mahrervi, all the rest of the ulama.